کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے میں اس بات کو پہلے صاف کرتا چلا جاؤں۔ ہمیں پیارے پیغمبر کی ذات سے، آپ وسلم کے اہل بیت سے، آپ کے اصحاب سے، آپ کے ازواج مطہرات سے، آپ کی بنات سے، آپ کی نسبت سے جتنی بھی چیزیں ہیں، ہمیں سب سے عقیدت اور محبت ہے۔ ہم ان سب سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمیں بھی عقیدت ہے، محبت ہے۔ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور اس قرآن کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جو آیتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کس زبان سے نکلی ہوئی آیتیں ہیں؟ یہ رحمت للعالمین پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ یہ آیتیں قرآن کی سب سے پہلے تلاوت کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس رحمت والے پیغمبر کی کتاب پیش کر رہا ہوں، اس کریم پیغمبر کی کتاب پیش کر رہا ہوں، اس رحمت للعالمین پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے جملے پیش کر رہا ہوں، اسی میں سے پڑھ رہا ہوں کہ انسان کی جان لینا پوری انسانیت کے جان لینے کے مترادف ہے، کسی ایک انسان کی زندگی کو بچا لینا پوری انسانیت کی زندگی کو بچا لینے کے مترادف ہے۔ یہ پیارے پیغمبر کا درس ہے، میرے پیارے پیغمبر کی سیرت کے واقعات۔ بخاری کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، میں نے کئی مرتبہ اپنے خطبات میں انہی اخلاقی حوالے سے میں نے سنایا۔ ایک یہودی بھاگتا ہوا آیا، مسجد نبوی کے کونے میں آ کر اس نے پیشاب کر دیا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمائیں، ان کے سامنے ایک کونے میں جا کر مسجد کی توہین کی ہے اس یہودی نے، اور صحابہ کرام بھاگ کر اس کو پکڑنے لگے۔ لیکن رحمت والے پیغمبر کی زبان سے کیا جملے نکلے، ذرا غور سے سننا۔ وہ رحمت والے پیغمبر کا نام لینے والوں، اس رحمت والے پیغمبر کے نام پر لوگوں کی جان ضائع کرنے والے، اس رحمت والے پیغمبر کا نام لے کر لوگوں کی عزت و آبرو کے اوپر یقیناً ڈاکہ ڈالنے والے، یاد رکھو ان پیارے پیغمبر کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے جب دیکھا میرے صحابہ بھاگ رہی ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا جملے اپنے صحابہ کے لیے نکلے، آپ نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اس کو، کوئی بھی اس کے قریب نہ جائے، دعوہ، چھوڑ دو چھوڑ دو، فعدلو دلون علی بولہ، اس کے اس جگہ کے اوپر پانی کے کچھ ڈول ڈال دو۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام کو کیا تعلیم دی، سنہری جملے بیان فرمائے، غور کرنا۔ وہ جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی موقع پر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ کرام کی جماعت، او میرے شاگردوں، او مجھ سے درس لینے والوں، مجھ سے قرآن کا سبق لینے والوں، سن لو۔ آپ نے فرمایا انما بعثتم میسرین، تم سب کے سب اس لیے بھیجے گئے ہو کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ ولم تبعثوا معسرین، تم تنگیاں پیدا کرنے والے نہیں بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ پاک نے تمہیں چنا ہے، میری صحابیت کے لیے چنا ہے، دین اسلام کے لیے چنا ہے۔ تم میسرین، تمہیں آسانیاں بانٹنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تمہیں تنگیاں پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کے لیے تو تربیت رسول اللہ یہ بیان فرمائے کہ لم تبعثوا معسرین، کہ تم تنگیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے۔ تو رسول اللہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، آسانیاں دینے کے لیے آئے، ہم اسی رسول کے نام پر تنگیاں کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر۔ کتنے عظیم جملے فرمائے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھ کر۔ وہ یہودی جس کو رسول اللہ نے اپنے پاس بٹھایا، اپنے قریب بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور الفت کے ساتھ اس کی خیر خواہی کا جذبہ دل میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنی زبان مبارک سے چند پھول نچھاور فرمائے، اس کو دعوت دی، اس کو سمجھایا، مسجد کے آداب بتائے، اللہ پاک کی عظمت بتائی۔ میرے پیارے پیغمبر کے پھول جیسے کلمے
سن کر وہ مسلمان ہو گیا. اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے معزز سامعین، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں حکم دیا اس کو مار دو، اس کو ڈرا دو، اس کو دھمکا دو، اس نے مسجد کی توہین کی ہے، اس نے ایسا کیا ہے. نہیں نہیں، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے محبت کے ساتھ سمجھایا، دعوت دی ہے. وہ مسلمان ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. پتہ ہے وہ جب اپنے علاقے میں گیا رسول اللہ کی دعوت کے چرچے کرنے لگا کہ میں نے آپ جیسے اخلاق والا کبھی میں نے نہیں دیکھا ہے، میں نے ان کے گھر کی، اللہ کے گھر کی میں نے توہین کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو روک دیا ہے اور میرے ساتھ بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے ہیں. یہ نبی بھی سچا ہے، نبی کا دین بھی سچا ہے. کردار سے ہمیں بتانا پڑے گا، اعمال سے ہمیں بتانا پڑے گا. رحمت للعالمین پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض، او کائنات کے لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرنے والے بن جاؤ. ارحموا من فی الارض، یہاں من فی الارض کے اندر عموم ہے. اللہ پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو. یرحمکم اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحمت فرمائے گا. یرحمکم من فی السماء، اللہ جو آسمانوں میں وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر کیا کرے گا؟ رحمت فرمائے گا. اگر ان فارمولوں پر عمل پیرا ہو جائیں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، انوارات، کردار ہمارے اندر آ جائے، اور یقین جانیے اگر کسی انسان کے اندر کوئی غلطی دیکھے، مذہب کے بارے میں کوئی توہین امیز کوئی کلمہ دیکھے، کوئی حالت دیکھے، تو ہم پیارے پیغمبر والا عمل کریں، رسول اللہ والا عمل کریں. اس کو بٹھا دیں، اس کو قریب کر دیں، اس کو محبت دیں. یہ نہیں شور مچا دیں یہ توہین کی ہے اس نے رسول اللہ کی، اللہ یعوذ باللہ، اس نے یہ کام کر دیا ہے. لوگوں کو جمع کر کے اس کی جان کے در پائے ہو جائیں، اس کی یقیناً یاد رکھیے میرے معزز سامعین. سیال کوٹ کا واقعہ جب سے میرے سامنے آیا ہے اس دن سے پریشانی ہے، اور اس رات کو مجھے نیند نہیں آئی. حالت و کیفیت ہے کہ مذہب کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ہم اسلام کے نام پر لوگوں کو کیا ہم میسج دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں. میرے دوستو، ہم اگر اس موقع پر اس واقعے کوئی مد نظر رکھ لیتے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان، یہ عمل ہم سامنے رکھ لیتے، تو کبھی یہ صورتحال نہ ہوتی. وہ غیر مسلم تھا اپنی جگہ پر، وہ باہر کا ایک پردیسی تھا، وہ ایک ملک پاکستان میں آیا، ہمیں اچھا سمجھتا تھا، ہمارے بارے میں ہو سکتا ہے اس نے حسن ظن رکھا ہو، اس لیے تو وہ یہاں آیا. لیکن ہم نے اس کو اسلام کے نام پر کیا پیغام دیا؟ صرف اس کو نہیں بلکہ پوری مملکت کے اندر، پوری دنیا کے اندر کیا میسج پہنچا ہے مسلمانوں تمہارا؟ یہی میسج پہنچا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہی میسج پہنچا کہ یہ خون خار ہیں، یہی میسج پہنچا کہ ان کے اسلام میں دہشت گردی ہے، تشدد ہے. میرے معزز سامعین، ہمیں مل کر ان واقعات کی مذمت کرنی چاہیے. ہمیں مل کر ان واقعات کے اندر جتنے بھی قاتلین ہیں، جتنے بھی جذباتی لوگ ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. ہمارے علماء کو آواز اٹھانی چاہیے، ہمارے مذہبی پیشواؤں کو آواز اٹھانی چاہیے. ہمارے ہاں مذہب کے اوپر اگر کوئی تنقید ہو جائے ساری آواز اٹھاتے ہیں. وہ یہ بھی مذہبی مسئلہ ہے میرے معزز سامعین. کسی کی انسان کی جان لینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا بھی جرم ہے، آپ وسلم کا کی توہین کرنا بہت بڑا جرم ہے، ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے. یقین جانیے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے واقعات بیان کیے ہیں. ہر دور کے اندر ہر امتی نے اپنے اپنے وقت کے
نبی کو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر پتھر برسائے گئے، حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا گیا۔ سامنے والد ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لَأَرْجُمَنَّكَ، اے ابراہیم اگر اپنی دعوت سے باز نہ آیا میں تجھے سنگسار کر دوں گا، پتھروں سے چورا چورا کر دوں گا۔ وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، میرے گھر سے دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی نہیں کہا کہ تو نبی کا گستاخ ہے لہٰذا میں تجھے قتل کر دیتا ہوں، اس نے گستاخی نہیں کی تھی۔ ابراہیم کون ہے؟ پیغمبر ہے کہ نہیں ہے؟ باپ کہہ رہے لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے سنگسار کر دوں گا، پتھروں سے مار دوں گا۔ وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، میرے گھر سے نکل جا۔ اللہ کے نبی نے محبت کے ساتھ جواب دیا ہے، یہ نہیں کہا تو گستاخ رسول ہے والعیاذ باللہ تجھے قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، سامنے توہین کر رہا ہے، سامنے کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کا نبی کیا کہتا ہے؟ سلام علیکہ، اے میرے ابا جان تیرے اوپر سلامتیاں، ساستغفر لک، میں تیرے حق میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کی دعا کروں گا۔ او میرے معزز سامعین، خود قرآن پاک کے اندر مختصر ٹائم ہے، جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے، ایک مختصر واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ یاسین میرے سامنے ہے، 3 پیغمبر ایک بستی میں گئے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، ان بستی والوں کے پاس جب اللہ کے نبی گئے ہیں، ان بستی والوں نے اللہ کے دونوں نبیوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ فرما رہے فعززنا بثالث، پھر تیسرا پیغمبر ہم نے اس بستی کے اندر بھیج دیا۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، ہم سارے تینوں کے تینوں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم بشر و انسان و نبی نہیں ہو، تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، تم اللہ کے پیغمبر نہیں ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے تمہارے اوپر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اگلا جملہ بڑی گستاخی کا ہے، وہ کیا کہتے ہیں نبیوں کو؟ کہہ رہے ہیں ما ان انتم الا تکذبون، او نبی کہلوانے والو، اپنے آپ کو رسول کہلوانے والو، تم تو جھوٹے ہو، تم تو کیا ہو؟ اللہ کے نبیوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ گستاخ رسول ہے قتل کر دو ان کو، نہیں میرے معزز سامعین، 3 نبیوں کو وہ ظالم بستی والے جھٹلا رہے ہیں، برملا کہہ رہی ہیں کہ ان انتم الا تکذبون، کہ تم نعوذ باللہ جھوٹے ہو۔ اللہ کے نبیوں نے کیا جواب دیا؟ محبت والا جواب نبیوں کا سنیے۔ قالوا ربنا یعلم، ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، واقعی ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ کون ہے جاننے والا؟ اللہ پاک جاننے والا ہے، لہٰذا ہم سچا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اور مزید کیا کہنے لگے بستی والے؟ آگے فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، اللہ کے نبیوں نے یہ کہا ہے جتنے بھی ہمارے اوپر فتوے جاری کرو، ہمارا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا واضح طریقے پر۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا قالوا انا تطیرنا بکم، اللہ یعوذ باللہ تم تو منحوس ہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اتنے بڑے غلیظ جملے انہوں نے نبیوں کے بارے میں استعمال کیے۔ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ بستی کے لوگ نبیوں کی توہین کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر رحمت کا خزانہ بن
بن کر آئے ہیں، امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، وہ امن کا گہوارہ بن کر آئے ہیں۔ میرے معزز سامعین، یہ واقعہ بیان کرنے کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے کہ اللہ یعوذ باللہ کے توہین رسول کا جو عقیدہ ہے لہذا اس کو عام کیا جائے، اللہ یعوذ باللہ، نہ اس کے لیے علیحدہ قانون بنایا جائے۔ جو آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ اگر واقعی توہین رسول کا مرتکب ہوا ہے، ریاست کا حق بنتا ہے کہ اس کو سزا دے، اس کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ یقین جانی مقدسات کا احترام ہر ایک کا حق بنتا ہے، اعلیٰ ہستیوں کا احترام کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ ہر مذہب کے اندر یقیناً یہ قانون بننا چاہیے کہ کسی کی مقدس شخصیت کے اوپر نازیبا الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ اس کا ہر کوئی بندہ پابند ہو، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن میرے معزز سامعین، انسانی اتنا کام کرنا، کہنا کہ یہ اتنا بڑا جرم کر لیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، نہ۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ اس قسم کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کو اپنے قریب لے آؤ، اس کو دعوت دو، اس کو سمجھاؤ، اس سے محبت سے پیش آؤ، اور تم جب اس سے محبت سے پیش آؤ گے، دعوت دو گے، تو امید ہے وہ جہنم کی زندگی سے بچ کر جنت کی زندگی کا مالک بن جائے۔ لوگوں کو ہم نے جنت والا بنانا ہے، جہنم والا نہیں بنانا۔ ہم کہتے ہیں واصل جہنم کر دیا۔ کیا کر دیا؟ واصل جہنم کر دیا۔ یہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے تو واصل جہنم ہو گیا، پھر اگر تیرا یہ حال ہو گیا کل قیامت کے دن پھر کیا بنے گا؟ تو نے تو یہاں فیصلے کر دیے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، پیغمبر اسلام کے نام کے اوپر آپ کی پوری دعوت کی خلاف ورزی کر کے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت کی خلاف ورزی کر کے، لسان قرآن کی خلاف ورزی کر کے، پیارے پیغمبر رحمت للعالمین کی رحمت کے لفظوں کی خلاف ورزی کر کے تو نے یہ جملہ کہہ دیا میں نے واصل جہنم کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہ معاملہ تیرے ساتھ پیش آ جائے اور تجھے اللہ کہہ دے کہ جا تو جہنم کے اندر، کہ تو نے ایک انسانی جان کا ضائع کر کے آیا ہے، قتل کر کے آیا ہے۔ تو یہ آیتیں زیادہ ہیں، اور اگر پورا جم گھٹا ہو کسی کی جان لینے کے حوالے سے تو قرآن کا حکم کیا ہے کہ کسی ایک کی جان نہیں، پھر حکم یہی ہے کہ اگر ایک آدمی کو قتل کرنے والے زیادہ لوگ ہیں تو ان ساروں کو پکڑا جائے اور ساروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ دین کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے۔ ڈرے سہمے بیٹھے رہنے سے کام نہیں چلے گا، جہاں تک آپ کی آواز جا سکتی ہے، لیکن محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے، عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، محبت کو سامنے رکھتے ہوئے، الفت کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یقیناً عقیدت و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ انشاءاللہ آپ آواز اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی زندگی نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب